اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 282. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس صفحے پر فقط ایک ہی آیت ہے اور یہ بہت طولانی آیت ہے. قرآن مجید کی طویل ترین آیت یہی ہے، اور اس کے اندر بعض مفسرین نے 15، بعض نے 18 اور بعض نے 19 تک احکام کو شمار کیا ہے. اب ظاہر ہے کہ وہ احکام کہیں پر کھول کر جب شمار کیے جائیں گے تو ان کی تعداد زیادہ ہو جائے گی، اور کہیں پر اگر کمبائنڈ انداز سے ان کو ڈسکس کیا جائے گا تو ان کی تعداد کچھ کم رہ جائے گی، مگر بہت مفصل آیت ہے. اور اگر آپ اس کے اندر دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کچھ احکام وہ ہیں کہ جو حکیمانہ ہیں، کہ جن کے ذریعے سے ایک ایڈوائس، ایک مشورہ دیا جا رہا ہے، گو فقہی اعتبار سے ان کو واجب شمار نہ کیا جائے. اور کچھ وہ ہیں کہ جن کی حیثیت اس اعتبار سے بھی مسلم ہے کہ وہ باقاعدہ ایک کمانڈمنٹ کی حیثیت رکھتے ہیں. مثلا اس کے اندر پہلی ہی جو بات ہمیں نظر آتی ہے کہ اگر کبھی کوئی قرض کا لین دین ہو رہا ہے تو اسے تحریری صورت میں لایا جائے. یہ ایک ایڈوائس ہے، اور جس کے بڑے ریپرکشنز ہیں، بڑے اس کے فوائد ہیں کہ اگر تحریر موجود ہو اور بعد میں کوئی اختلاف ہو تو اس کے نتیجے میں اس تحریر کو، اس ڈاکومنٹ کو ریفر کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر وہ ڈاکومنٹ ہی نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کہ اس صورت میں بعد میں کسی ریفر کرنے کا امکان باقی نہیں رہتا. ہم دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ ایک حدیث کے اندر بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص لین دین میں تحریر اور گواہ کا اہتمام نہ کرے اور اس کے مال کے تلف ہونے کا یعنی ضائع ہونے کا اندیشہ پیدا ہو جائے تو اگر وہ خدا سے اس بارے میں دعا کرے تو خدا اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا، بلکہ فرماتا ہے کہ تو نے میرے حکم پر عمل کیوں نہیں کیا. تو یہیں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بہت اہم ایک حکم ہے کہ اگر خاص طور پر جب قرض کا معاملہ ہو تو پھر دو پارٹیز ہیں. آپ تصور کر لیں کہ ایک وہ ہے کہ جو قرض دے رہا ہے اور دوسرا وہ ہے جو قرض لے رہا ہے. تو اب ان کے درمیان فقہی اعتبار سے درست ہے کہ وہ معاملہ ہو جائے گا اگر وہ تحریر نہ لکھوائیں، لیکن یہ کہ بہت تاکید اس آیت کے اندر کی گئی ہے کہ اس کو اگنور نہ کیا جائے تاکہ بعد کی مشکلات سے بچا جا سکے. اب ان احکامات کو ہم ذرا سا شمار کر لیتے ہیں. پہلی چیز تو یہی ہے کہ یہ تحریری صورت میں اس کو لکھا جائے، یعنی فقط وربل نہ رکھا جائے، اسے ڈاکومنٹ کیا جائے. دوسرا جو حکم یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک تھرڈ پارٹی اپوائنٹ کی جائے، ایک تیسرا آدمی ہو کہ جو اس ڈاکومنٹ کو لکھنے والا قرار پائے. یعنی پارٹیز لکھنے کے بجائے ایک تھرڈ پرسن جو نہ اس پارٹی کا نہ اس پارٹی کا، وہ اس تحریر کو شکل دے. اس کے بعد تیسرا حکم یہ ہے کہ کاتب کو چاہیے کہ دستاویز لکھتے وقت حق کو پیش نظر رکھے اور عدل کے ساتھ جو واقعہ ہے اسی کو لکھے. چوتھا حکم کہ جس کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ لکھ سکتا ہے تو وہ لکھنے سے گریز نہ کرے. آج بھی اگر آپ دیکھیں، اس زمانے میں تو خیر پڑھے لکھے افراد ہوتے ہی بہت کم تھے، لیکن آج بھی اگر آپ دیکھیں تو کئی مرتبہ انسان کانفیڈنس محسوس نہیں کرتا ہے، اگرچہ اسے لکھنا بھی آتا ہو، کہ وہ ایک ٹیکنیکل ٹرم کے اندر اس کو لکھ پائے گا یا نہیں لکھ پائے گا. ایسا نہ ہو کہ وہ اس کے اندر کچھ صحیح طرح سے نہ لکھوا سکے. تو بہرحال لکھنے والا اس مدعے کو کہ جو اسے ڈکٹیٹ کیا جا رہا ہے اسے صحیح فارم کے اندر اگر لکھ سکتا ہے تو بہت تاکید کی جا رہی ہے کہ وہ لکھنے سے انکار نہ کرے، اور یاد رکھے کہ جو اس کے پاس لکھنے کی صلاحیت ہے یہ بھی ایک نعمت پروردگار ہے جو خدا نے اسے تعلیم کی ہے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو اگلا حکم ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ کہ ڈکٹیٹ کون کروائے. تو ڈکٹیشن اس کے اندر یعنی لکھوانے کا کام وہ کرے کہ جس کے ذمے پر یہ قرض ہے. یعنی ایک تو پیسہ دے رہا ہے اور دوسرا وہ ہے کہ جس کے ذمے پر یہ آئے گا کہ مثلا وہ 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد، 6 مہینے بعد، 2 سال کے بعد یہ پیسہ لوٹائے گا. تو یہ شخص جس کی ذمہ داری بن رہی ہے وہ اس ڈکٹیشن کو
دے اور ساتھ میں کاتب اس کو لکھتا جائے اور دوسرا فریق جو ہے وہ سنتا جائے. ظاہر ہے کہ اسے آبجیکٹ کرنے کا حق ہوگا، لیکن یہ کہ عبارت بہرحال ڈکٹیشن اس کی طرف سے ہو اور اس کی ڈرافٹنگ جو ہے وہ کاتب کی طرف سے ہو. پھر اس کے بعد جو اگلا حکم ہے وہ یہی ہے کہ جو لکھوانے والا ہے وہ بھی اللہ کا خوف رکھے، تقوی اختیار کرے اور کسی قسم کی کوئی کمی لکھوانے کے اندر نہ ہو اور کاتب بھی اس کے اندر کوئی کمی نہ کرے. پھر اس کے اندر ایک کیس ڈسکس ہوتا ہے اگلے حکم کے اندر کہ اگر مقروض سفی اور نادان ہے، یعنی اپنے مالی امور کی وہ دیکھ بھال صحیح طرح سے نہیں کر سکتا، یا کمزور ہے، ضعیف ہے، نابالغ ہے مثلا، یا کم عقل ہے، گونگا ہے، اس کے اندر کوئی فزیکل ڈسیبلٹی ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں لکھوا سکتا، تو پھر اس کا ولی مثلا اس کا باپ یا اس کا دادا اس کی جگہ پر ڈکٹیٹ کروائے گا اور وہ بھی اس کے اندر عدل کا خیال رکھے گا. پھر اس کے بعد گواہوں کے حوالے سے متوجہ کیا گیا کہ طرفین کو یعنی دونوں پارٹیز کو چاہیے کہ دستاویز پر 2 گواہ بھی بنا لیں اور یہ دونوں گواہ بالغ اور مسلمان ہوں. من رجالکم، تم میں سے مسلمان ہوں اور مرد ہوں، یہ گواہی کے لیے مقرر کیے جائیں. اور اگر 2 مرد ممکن نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 خواتین کو بھی گواہ بنایا جا سکتا ہے. اور گواہوں کو قابل اعتماد ہونا چاہیے اور عدالت کی صفت ان کے اندر ہونی چاہیے. اور پھر اس کے بعد یہ بھی بتایا گیا کہ 2 خواتین کی گواہی کیوں یہاں پر مانگی جا رہی ہے. ظاہر ہے کہ فضیلت کا معاملہ تو تقوی کے ساتھ ہے، کوئی خاتون بھی اگر تقوی کے اندر آگے ہیں تو وہ مردوں سے بہت آگے جا سکتی ہیں، کوئی اس میں شک نہیں ہے. لیکن یہاں پر ایک فطری جو ایک خاتون کے اندر ایک نرمی موجود ہوتی ہے غالباً اس کی وجہ سے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ گواہی دینے کے اندر اس نرمی کی وجہ سے جذبات کی وجہ سے مغلوب ہو جائے اور کہیں کسی قسم کی کوئی کمی نہ کر دے. تو اس وجہ سے یہاں پر رکھا گیا، جیسے کہ علماء کرام نے اپنی تفاسیر کے اندر لکھا ہے اور اس چیز کو بیان کیا ہے کہ اگر ایک خاتون کہیں پر کوئی چیز فراموش کر رہی ہو تو دوسری اس کو ریمائنڈ کرا سکے تاکہ گواہی مکمل ہو سکے. پھر ایک مرتبہ تاکید ہمیں نظر آتی ہے کہ قرض تھوڑا ہو یا زیادہ اسے لکھوانے میں دل تنگ مت ہو جاؤ، یعنی انریسٹ فیل مت کرو، تمہارے دل کے اندر تنگی نہ آئے، کیونکہ بہرحال ابھی تھوڑی سی درد سری یہ بہتر ہے اس سے کہ بعد میں کسی قسم کا ایک بہت بڑا مسئلہ پیش آ سکے. یہاں پر خاص طور پہ پروردگار عالم نے کہا اقسط عند اللہ کہ یہ اللہ کے نزدیک عدل و انصاف کی ضمانت ہے، اور دوسری طرف گواہوں کے لیے شہادت کے وقت تقویت اور اطمینان کا باعث ہے کہ وہ گواہ جب بول بھی رہے ہیں تو ڈاکومنٹ بھی ان کے سامنے ہے. اور تیسری چیز یہ کہ تم خود بعد میں کسی شک اور شبے کا شکار نہ ہو کہ کہیں میں نے زیادہ تو نہیں دے دیا، کہیں میرے ذمے پر کچھ باقی تو نہیں رہ گیا. دونوں پہلو ہو سکتے ہیں، جو دیندار آدمی ہو اس کے دل میں یہ خیالات آ سکتے ہیں جس کی وجہ سے زندگی جو ہے مشکل ہو جاتی ہے جب خوف خدا بھی ساتھ میں ہو. لیکن اگر تحریر موجود ہے تو اس کو ریفر کیا جا سکتا ہے. پھر اس کے بعد جو اگلا حکم ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر نقد معاملہ ہے، یعنی یہ تو قرض کی بات ہو رہی تھی، لیکن فرض کیجئے کہ نقد معاملہ ہے جو ہم ریڈی مرچنڈائز ہوتی ہیں کہ اس ہاتھ دیا اور اس ہاتھ لیا، تو اس کے اندر کہا جا رہا ہے کہ لکھوانا ضروری نہیں ہے. اب ایک انسان ہے مثال کے طور پر وہ گیا دکان کے اوپر اور اس نے بسکٹ خریدے اور اس نے اس کی قیمت دے دی ہینڈ ٹو ہینڈ، تو اس کے اندر قطعاً ضروری نہیں ہے کہ انسان اس کوئی ڈاکومنٹ بنوائے. اب اس کے اندر بھی کہ اگر کوئی بڑی خرید و فروخت ہو رہی ہے، مثلا کوئی انسان مکان بیچ رہا ہے، تو اس کے اندر پسند کیا گیا کہ کم سے کم گواہ ضرور بنا لیے جائیں. اور پھر اس کے بعد گواہوں کے حوالے سے بھی اور جو کاتب ہے اس کے حوالے سے بھی کہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے، کہ ایسا نہ ہو کہ وہ ایسا فیل کرے کہ جیسے مجھے ایک ہاسٹائل ایٹیچیوڈ کا سامنا ہے، کوئی مجھے نقصان پہنچانا چاہتا ہے. تو اب اگر اسے بھی نقصان نہ پہنچایا جائے اور وہ بھی دوسروں کو نقصان نہ پہنچائے. اور پھر اس کے بعد ہم آخر میں دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے یعنی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو اسے فسق سے تعبیر کیا گیا، یعنی شدید ایک بد عملی گناہ اسے شمار کیا گیا. آخر میں ہمیں نظر آتا ہے کہ پروردگار فرماتا ہے واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اللہ تمہیں علم عطا کرتا ہے. یعنی اس تمام معاملے کے اندر بھی جو تمہیں سمجھایا گیا، بار بار تقوی کی نصیحت کی گئی، تو اللہ کا خوف تمہارے دل میں ہونا چاہیے اور اللہ تمہیں تعلیم بھی دے رہا ہے کہ کس طریقے سے اپنے معاملات کو منظم کرو. یہیں سے ایک اور چیز بھی علماء کرام نے استنباط کی ہے، انٹرپریٹ کی، اور وہ یہ کہ علم جو ہے وہ صرف کٹ حجتی سے یا کسی کے سامنے زانو تلمس طے کرنے سے ہی نہیں آتا، بلکہ صحیح معنوں میں علم ایک نور ہے. العلم نور یغذف اللہ فی قلب من یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس کے دل میں اس نور کو داخل کر دیتا ہے.
تو وہ جو کیفیت اس حدیث کے اندر بیان کی گئی اس کی طرف بھی اشارہ ان بزرگان نے سمجھا ہے کہ یہاں پر کہا گیا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اللہ تمہیں علم عطا کرے گا کہ اس نور کو تمہارے دل کے اندر جگہ دے گا. یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. یہاں پر یہ آیت جو ہے اس کے اوپر تبصرہ مکمل ہوا. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.